أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورة البقرہ صفحہ نمبر 11 آیت نمبر 74 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ کل کے سبق میں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایک عجیب اور غریب طریقے کے ساتھ اس قاتل کی نشاندہی فرمائی کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا کہا اور اسی گائے کے کچھ حصے کو جب قاتل پر مارا تو وہ کھڑا ہو کے اپنے قاتل کا پتہ مقتول پہ مارا تو اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا، جو کہ خود اس کا اپنا کون تھا، یاد ہے کسی کو؟ بھتیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج ذکر کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے بعد بھی یعنی کسی کے سامنے اتنی حقیقت تک واضح ہو جائے کہ اس کے سامنے اللہ مردے کو زندہ کر دے اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ دریا میں رستہ دے دے اور ان کے سامنے اللہ نے پتھر سے چشمے جاری کر دیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں حق راستے سے، ان کے دل تو پتھر جیسے ہو گئے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اس کا تذکرہ ہے آج کے سبق میں۔ تو ذرا ترجمہ دیکھیے پھر آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ ثم پھر قست قلوبکم سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارۃ پس ہو گئے تمہارے دل کالحجارۃ پتھر جیسے پتھر سخت ہوتا ہے اسی طرح آپ لوگوں کا دل بھی سخت ہو گیا، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت دل آپ بن گئے ہو۔ کیسے پتھر سے زیادہ؟ کیونکہ پتھر میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ ساری کائنات یہ مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے، تو پتھر بھی اللہ کے ڈر سے اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اور تمہاری تو یہ حالت بن گئی ہے کہ اللہ کی صاف اور واضح نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر سے بھی تم آگے چلے گئے۔ تو اس کی وہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کس طرح پتھر اللہ کے خوف سے اس کا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک من الحجارت پتھروں میں سے بعض، لما يتفجر منہ الانہار پھوٹ پڑتے ہیں اس سے انہار چشمے، ایسے پتھر ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پانی نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک منہا بعض ان پتھروں میں سے وہ ہے، لما يشقق کہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکلتا ہے منہ اس پتھر سے الماء پانی۔ بعض پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں، بعض پتھر پھٹ کر اس سے پانی نکلتا ہے، اگرچہ وہ بہتا ہوا پانی نہ ہو لیکن پانی نکلتا ہے، ایک اور قسم ہے پتھروں کا۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک منہا ان
پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں لما یہبطو جو گرتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. تو یہ پتھر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کی حالت بدل جاتی ہے، ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہ پٹ کر پانی اس سے نکل آتا ہے یا پھر گر جاتے ہیں. تو لیکن تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ ان کے اوپر حق بات اب اثر نہیں کرتی. یہ پتھر جو گرتے ہیں یا پتھر پٹ پڑتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے خود دیکھا کہ پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، اور ایک نہیں 12 چشمے ایک پتھر سے جاری ہو گئے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اور اگر کوئی کہیں کہ پتھر میں تو جان ہوتی نہیں، تو اللہ کے ڈر کا کیا معنی کہ اللہ سے ڈر کر وہ پٹ جاتے ہیں یا اللہ ان کے اندر تو شعور ہی نہیں ہے، شعور تو انسان کے اندر ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں شعور پیدا کی، ہر چیز میں اتنی سمجھ ہے. قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. آپ کو پتہ ہوگا ایک واقعہ پیش آیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہ شروع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تھنے کے ساتھ، ایک کھجور کے تھنے کے ساتھ ٹھیک لگا کر خطبہ دیا کرتے. صحابہ نے دیکھا کہ اب اس میں تکلیف ہوتی ہے، مجمع بھی بڑھ گیا، تو ایک صحابی نے آپ کے لیے ممبر بنوایا تاکہ آپ آرام سے سکون سے بیٹھے بھی اور سب کو دکھائی بھی دے. تو جب ممبر لے آئے تو وہ جزع، وہ تھنا کھجور کا جو ستون تھا وہ رونے لگا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی آواز سنی جس طرح بچہ روتا ہے اسی طرح اس کی بھی آواز ہے اور ہچکی آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور جا کر اس کو سینے سے لگایا اور کہتے ہیں جس طرح بچہ جب چپ ہوتا ہے اور ہچکیاں لے کے چپ ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے باقاعدہ یہ آواز سنی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر وہ آ کر اس کو تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا یہ تھا. تو یہ خود صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک پتھر جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ. مجھے ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی اور اب بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ سلام کرتا ہے تو تھوڑا بہت شعور ہے نا، تھوڑا بہت اس میں جان ہے نا، تبھی تو یہ کرتی. اسی طرح فرمایا جبل احد کے متعلق کہ جبل احد جو ہے، یہ احد کا پہاڑ، آپ میں سے جو حضرات مدینہ منورہ گئے ہیں عمرے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ھذا جبل، یہ ایسا پہاڑ ہے، یحبنا، جو ہمیں پسند کرتا ہے، ونحبہ، اور ہم بھی اسے پسند کرتے ہیں. تو جب کوئی پسند ناپسند کی بات آتی ہے تو کوئی سمجھداری اس کو پسند کرے گا. تو اس کے متعلق احادیث موجود ہیں. اسی طرح بہت ساری، حجر اسود کے متعلق آتا ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں سچے دل سے اس کا بوسہ لیتا ہے تو قیامت کے دن یہ حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا. کئی لوگوں میں آپ لوگوں میں سے کئیوں نے بوسہ لیا ہوگا، ضروری نہیں ہے. اللہ جس کو موقع دے وہاں جا کر تو دکم پیل اور تو بڑی مشکل سے بندہ پہنچتا ہے، اور کوئی تو ایسا پھنس جاتا ہے پھر باہر نکلنے کا کوئی اس کو راستہ ہی نہیں ملتا. ہم جب گئے تھے تو پورے دن گزر گئے مکہ مکرمہ میں اور آخر تک موقع نہیں ملا. تو آخری رات تھی، ہم نے صبح نکلنا تھا مدینہ منورہ کی طرف. میں نے کہا آج تو جتنی طوافیں بندہ کر سکتا ہے. 1 بجے ہم حرم کو گئے تو ایک طواف کیا، دوسرا طواف کیا، اور طواف کرتے کرتے میں نے دعا کی، یا اللہ پھر تو پتہ نہیں آؤں گا یا نہیں، موقع دے. لیکن ظاہری کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں چلا جاؤں گا. 1 دفعہ ٹرائی کیا، قریب گیا تو دھکوں مکوں میں اور گیا. میں نے کہا کسی کو تکلیف دیں گے، اس سے اچھا ہے کہ میں دور سے ہی اس کو استلام کروں. پھر اللہ نے موقع بنایا. جس کے دل میں چاہت ہوتی ہے نا، سچے دل سے آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ دعا اللہ قبول کرتا ہے. تو ایک اسی طرح مصری ایک بہت بڑا عرب تھا، تو 4-5 بندے آگے تھے، اس نے ہاتھ آگے کر دیا تو بیت اللہ شریف پہ رکھ دیا، تو میں بھی اس کے پیچھے چپک گیا. تو اس اللہ کے بندے نے جو ایسا کیا نا، رستہ بن گیا تو اس کے سامنے بس ایک ہی بندہ پھر ٹھہر گیا. تو اس نے بوسہ لیا، پھر میرے اور اس کے درمیان ایک اور بندہ گھس گیا، اس کو بھی اللہ نے موقع دیا، پھر مجھے بھی موقع مل گیا. جیسے دھکا ملا تو سیدھا اس کے اوپر گرا.
تو یہ تو اللہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حرم شریف کی زیارت اور بیت اللہ شریف کے طواف اور وہ عبادات اور مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب کرے. تو یہ پتھر بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں. تو یہ ان چیزوں کے اندر شعور ہے، حیات ہے. پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے، اب سائنس نے بھی ماننا شروع کر دیا. تحقیق کے بعد پتہ چل گیا کہ ہر چیز میں نمو ہوتی ہے، یہ بڑھتی ہے، اور اس کے اندر تھوڑی بہت حس ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے. تو یہ سائنس آہستہ آہستہ پروف کر رہی ہے. لیکن ہمیں سائنس پروف کرے نہ کرے، جو قرآن میں آیا ہے تو ہم نے دل و جان سے اس کو مان لینا ہے، کیونکہ ہماری عقل اس تک ابھی تک نہ بھی پہنچے، پھر بھی اللہ حق اور سچ بات کرتا ہے. اگر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان میں کمی ہے. تو ہم نے تو اللہ کی بات مان لی. سائنس جھوٹ بھی بول سکتی ہے، اور ہوتا ہے. ایک تجربہ کر کے ایک چیز ابھی ثابت ہو گئی تو پھر دوبارہ تجربہ کر کے آپ کو میں ویسے ایک بات بتا دوں اس متعلق. روس میں ایک شخص نے دوربین کے ذریعے سے یہ پتہ کیا اور ریسرچ کیا کہ زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ سورج اپنی جگہ کھڑا ہے اور زمین گھوم رہی ہے. اور اس سے پہلے لوگوں کا عقیدہ تھا، لوگوں کا ماننا تھا کہ زمین اپنی جگہ پر ہے اور سورج اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. جب اس نے یہ بات کی کہ نہیں، میں نے اپنی تحقیق سے یہ بات دیکھی ہے کہ سورج اپنی جگہ کھڑا ہے، زمین گھوم رہی ہے، تو اس لیے یہ سورج ہمیں شروع میں ادھر نظر آتا ہے تو دن کے وقت ادھر نظر آتا ہے، تو یہ سورج نہیں گھوم رہا، زمین گھوم رہی ہے. تو اس وقت کے لوگوں نے اسے اس بات پہ قتل کر لیا کہ تو غلط بات کہہ رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اس بات میں. تو آج ہم سب مان رہے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج اپنی جگہ کھڑا ہے، تو بات غلط ثابت ہوئی. بے شمار لا تعداد ایسے تجربے کرتے ہیں وہ لوگ سائنسدان کہ اپنی بات کو خود ہی غلط ثابت کرتے ہیں. تو ہم نے سائنس پہ اعتماد نہیں کرنا. اگر کوئی بات سائنس کی قرآن کے مطابق ہوئی ہم نے مان لینی ہے، قرآن کے خلاف ہوئی، سائنس جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ بات ہماری سمجھ میں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے دل یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور یہ صرف ان کے نہیں، ہمارے دل بھی ہو سکتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. وہ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں زیادہ مت کیا کریں. فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، جو بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں بہت کرتا ہے، باتونی ہے، تو یہ دل کو سخت کر دیتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں تو لگے ہوتے ہیں باتیں ہی باتیں، تو فرشتے تکا دیتے ہیں. فرشتے تکتے نہیں، لیکن ویسے ایک محاورہ ہے. تو یہ بات حدیث میں آتا ہے کہ دل کو سخت کر دیتی ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اللہ کی رحمت سے دور ترین بندہ کون ہے؟ سخت دل والا آدمی، سخت دل والا. تو یہ جو بندہ باتیں کرتا ہے، دنیاوی باتیں کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 4 بدبختی کی علامتیں ہیں. 4، اللہ کرے ہماری اس سے حفاظت ہو. نمبر 1، جمود العین، آپ کی آنکھ خشک ہو جائے، اس سے کوئی آنسو نہ نکلے. بعض سخت دل ہوتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آنسو نکلنا چاہیے آنکھوں سے. تو جن لوگوں کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، یہ اس بدبختی کی علامت. دوسری علامت، دل کا سخت ہو جانا، کہ آپ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی بات اثر ہی نہ کرے، حق بات اثر ہی نہ کرے، یہ بھی بدبختی کی علامت. تیسری بات، طول العمل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو یہ اتنے سال بعد میں یہ کروں گا، اتنے سال بعد میں یہ کر دوں گا، اور قبر کا کوئی اور موت کی کوئی خبر نہیں. تو لمبی لمبی امیدیں رکھنا، باندھنا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. اور ایک اور، والحرص علی الدنیا، دنیا کا حرص، لالچ کرنا،
یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے تو ان کے اوپر اب حق بات اثر نہیں کرتی۔ آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ ان باتوں سے یا ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو پتہ نہیں چل رہا اس لیے میری پکڑ نہیں ہے۔ کوئی پوچھ سکتا تھا کہ اتنے سخت دل لوگ ہیں اور اللہ کی باتوں کو بار بار ٹکرا رہے ہیں تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو محفوظ کرتا ہے، یہاں لکھی بھی جاتی ہے اور حساب کتاب کا ایک دن اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، اب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا افتطمعون آیا آپ چاہتے ہو، تم لوگ یہ لالچ کرتے ہو ان یؤمنوا کہ ایمان لے آئے یہ سب لکم تمہارے لیے، ان یؤمنوا لکم تمہاری باتوں کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لے آئے، یہ یہودی لوگ جو اس وقت رہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد ایسے گزرے تھے۔ بات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام بہت حریص تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے اور محنت اور جد و جہد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے تسلی دی کہ میرے نبی آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں مت ڈالیے، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں تو ان سے پہلے جو ان کے آباء و اجداد تھے انہوں نے بھی اللہ کے بات کو ٹکرایا تھا اور وہ ویسے نہیں۔ آگے دیکھیں وقد کان فریق منہم اور تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے یسمعون کلام اللہ جو سنتے تھے اللہ کے کلام کو ثم یحرفونہ پھر اس میں تبدیلی کر دیتے من بعد ما عقلوہ پس اس کے سمجھنے کے وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے کہ ہم اس میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ تفصیل سے گزرا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے اور انہوں نے اللہ کے کلام کو بھی سن لیا اور پھر واپس آ کر کیا کہا کہ اللہ نے کہا کہ تورات پہ عمل کرو لیکن جہاں پر آپ کو مشکل لگے تو ٹھیک ہے، وہاں پر بے شک نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی بات کو تبدیل کر دیا۔ تو یا تو وہ مراد ہے کہ دیکھیں ان کے آباء و اجداد نے اللہ کی باتیں خود سنتے ہوئے اس میں تبدیلی کی، تو ان سے آپ توقع بھی مت رکھیں، آپ اپنا کام کریں، دعوت دیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ علیہ السلام اور مومنوں کو تسلی۔ یا پھر اس وقت کے یہودی لوگ مراد ہے کہ وہ لوگ اللہ کے کلام میں تحریف کیا کرتے تھے، بدل دیتے تھے۔ کیسے؟ کوئی شخص آتا مالدار ہوتا، کوئی پیسہ دیتا، رشوت دیتا، تو وہ جو بات کہتا اسی کے مطابق تورات سے اس کو حکم بتا دیتے کہ آپ حق پر ہو اور دوسرا باطل پر ہے۔ اور دوسرا کوئی غریب آتا جس سے کوئی اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا یا رشوت نہیں ملتی تھی تو پھر اس کو صحیح بات بتا دے، جو حقیقت تورات میں جو بات ہوتی تو وہ صحیح بتا دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جانتے بھی ہیں اور جاننے کے باوجود اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، تو ان سے آپ حق کی امید مت رکھیں۔ یا پھر وہ ان مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ طمع رکھتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائے اور ان کی طرف میلان رکھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ پریشان مت ہوں۔ تو یہ ان کے متعلق یہ ترجمہ دیکھیے، ثم قست قلوبکم، ثم پھر قست قلوبکم سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا پس ہو گئے تمہارے دل، پس ہے تمہارے دل کالحجارتی پتھر کی طرح، او اشد قسوا یا اور بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے لما یتفجر وہ بھی ہے بعض وہ پتھر ہے یتفجر جو پھوٹ پڑتی ہے منہ اس سے الانہار چشمے، وَإِنَّ مِنْهَا وَإِنَّ اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے لما یشقق وہ ہے جو پٹ جاتے ہیں،
فیخرج منہ الماء فیخرج پس نکلتا ہے منہ اس سے الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے لما وہ بھی ہے یہبط جو گرتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ غافل عما ان کاموں سے ان باتوں سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ افتطمعون کیا آپ یہ لالچ رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ لوگ ایمان لائے تمہارے لیے، وقد کان اور تحقیق تھا فریق ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون جو سنتے تھے کلام اللہ اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ ثم پھر یحرفونہ تبدیل کر دیتے تھے اس کو، من بعد ما عقلوہ پس اس کے سمجھنے کے، وہم یعلمون اور تھے وہ جاننے والے، وہ جانتے تھے اس بات کو تو جاننے کے باوجود وہ اس کو بدل دیتے تھے، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے۔